ہمارے دارالعلوم کنتھاریہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب سارودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد صاحب کے اجل تلامذہ میں سے تھے اور بالکل میرے والد صاحب کا نمونہ تھے، چلنے میں، بولنے میں، پھرنے میں، گفتگو میں، پڑھانے کے انداز میں، کیونکہ ان کو ایک عرصے تک میرے والد صاحب نے بخاری شریف پڑھانے کے لیے جب بٹھایا تو بخاری گھر پر بھی ان کو کس طرح پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھایا۔ وہ ہر ہفتے آتے تھے، بچپن سے میں نے ان کو اپنے گھر میں دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے میں نے کئی مرتبہ ان کو کھانے کھلائے ہیں، ناشتے کھلائے ہیں۔ ان کے آنے کی بڑی خوشی رہتی تھی۔ میرے والد صاحب پہلے سے کہتے تھے کہ آج مولوی یعقوب صاحب آ رہے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، تو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب سارودی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نرم گفتار انسان تھے اور سادگی بہت تھی طبیعت کے اندر، اور دینداری حد سے زیادہ تھی۔ فضول گفتگو سے حد سے زیادہ پرہیز کرتے تھے اور غیبت وغیرہ سے بہت دور رہتے تھے۔ میری ہمشیرہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب میری ہمشیرہ کو بہت پیار کرتے تھے، تو مولانا یعقوب صاحب نے انتہائی وقت تک میری بہنوں کے بچوں کا بڑا خیال رکھا۔ مولانا یعقوب صاحب کی زندگی بنانے میں اور ان کو علم کی لائن پر لگانے میں میرے نانا جان کا بہت بڑا کردار رہا۔ میرے نانا جان کا نام تھا مولانا غلام کبریا بہاری۔ وہ مختلف علاقوں میں رہے اور دین کا کام انہوں نے بہار سے آ کر یہاں کیا تھا، جس میں وراچھا کے اندر بھی ایک عرصے تک رہے اور پھر سارود کے اندر بھی ایک عرصے دراز تک رہے۔ وہاں مولانا یعقوب صاحب کے والد صاحب کو سمجھایا کہ اس بچے کو مجھے دے دو، اس کو پڑھانا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ لہذا خود لائے اور مدرسے میں داخلہ کروایا اور مختلف اساتذہ کرام سے بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ اور ان کے اکرام کے ساتھ انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دعوت و تبلیغ کے بڑے لمبے لمبے اسفار جو ہے کیے۔ اردن بھی گئے، مصر بھی گئے، الگ الگ جگہوں پر گئے اور الگ الگ جگہ پر محنتیں کی۔ دعوتی مزاج تھا، تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے اور محبت رکھتے تھے۔ تو دیکھیے وہاں جوڑ ہو رہا تھا کنتھاریہ میں اور انتقال ہوا، اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے جنازہ پڑھایا اور مبارک دن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات دیے تھے۔ وہ راندیر مادر علمی تھا ان کا، تو وہ ہمیشہ تشریف لاتے رہتے تھے اور مدرسے کے مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے بڑی نصیحتیں فرماتے تھے، سمجھاتے تھے۔ بخاری پڑھانے کے لیے انہوں نے اصرار کیا، حکم کیا، کتابیں دی اور شروحات دی کہ یہ دیکھو اور پڑھاؤ۔ میں نے کہا ہمت نہیں ہوتی، کہا نہیں ہمت کرو۔ ابا نے مجھے ہمت دلا کر وہاں بخاری کے منصب پر بٹھایا تھا، تم بھی ہمت کرو، اور مجھے پڑھانا سکھایا کہ کس طرح سے پڑھایا جائے، ابواب کس طرح سمجھائے جائیں۔ ایک عرصے تک میرے والد صاحب کے وصال کے بعد بھی بخاری شریف پڑھانے کے لیے دارالعلوم اشرفیہ میں تشریف لائے۔ ان کی اہلیہ میری والدہ کی سہیلی تھی اور بڑی محبت رکھتی تھی، اور یہ دونوں حضرات مجھے رشید کہہ کر یا بچو کہہ کر پکارتے تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے۔
اور وقتاً فوقتاً قیمتی نصیحتیں اور زرین نصائح سے نوازتے رہتے تھے۔ صرف مجھے ہی نہیں، جو بھی جائے عالم تو اس کے سامنے بڑی نرم گفتاری اور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور اس کی ضرورت کی چیزیں اور نصیحت کی باتیں اس کو بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے خاموش طبیعت دی تھی، بیان بھی کرتے تھے تو بڑا سادہ سیدھا اور بڑا جچا ان کا بیان بھی ہوتا تھا۔ دین کی رات دن فکر کرتے تھے، مدرسوں سے بہت وابستہ رہتے تھے، بہت سے مدرسوں میں ٹرسٹی رہے، شورا میں رہے۔ دارالعلوم ڈابھیل میں بھی شورا کے اندر ایک عرصہ دراز تک خدمت انجام دی، دارالعلوم حقانیہ کے اندر بھی رہے۔ ہر جگہ نصائح سے نوازا اور بڑے بڑے کام کیے ہیں، دین کے قلعے بنائے ہیں، مدرسے بنائے ہیں، مساجد بنائی ہے، اور خود دارالعلوم کتھاریہ کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کل گزشتہ انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ ان کے متعلقین جتنے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب بھی سوگوار ہیں، غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے غم کا بھی مداوع فرمائے، اور مرحوم کو اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرمائے، اور ان کے کارہائے نمایاں کا انہیں بہترین